جنگل میں ٹنٹنی اور کالو کوا رہتے تھے۔ اس جنگل میں آم بہت زیادہ تھے اور سارے پرندے آم شوق سے کھاتے تھے۔ کالو کوا ٹنٹنی سے کہتا ہے، ٹنٹنی میں یہ آم کھا کھا کے تھک گیا ہوں، مجھے اب یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ تم جاؤ اور کشمیر کے جنگل سے میرے لیے سیب لے کے آؤ۔ کالو جی، کشمیر کا جنگل یہاں سے بہت دور ہے، مجھے جاتے جاتے 2 دن لگ جائیں گے، میں اتنی دور کیسے جاؤں؟ کالو ٹنٹنی کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور خود کو وہ اندر بند کر دیتا ہے۔ ٹنٹنی آتی ہے اور اس کو کہتی ہے، کالو جی، آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ آپ دروازہ کھولو، مجھے بھی اندر آنے دو، کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ میں دروازہ نہیں کھولوں گا، تم جاؤ اور میرے لیے کشمیر کے جنگل سے سیب لے کے آؤ۔ کالو جی، دروازہ کھول دو، اتنی ضد نہ کرو۔ ٹنٹنی بہت دیر بعد انتظار کرتی ہے لیکن کالو دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ سوچتی ہے، اس کے میں کبوتر کے پاس جاتی ہوں اور ضرور اس کی بات مانے گا۔ میں اسی سے ہی کہتی ہوں کہ آ کے کالو کو بولے کہ دروازہ کھولے۔ ٹنٹنی بنٹی کبوتر کے گھر آتی ہے، اس کو ساری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آ کے اپنے کالو بھیا کو بولو کہ دروازہ کھول دے، وہ میری بات نہیں مان رہا۔ ٹنٹنی بہنا، میں آ کے تمہارے کہنے پہ اس کو کہہ دیتا ہوں، لیکن میں اس کو شروع سے ہی جانتا ہوں، وہ بہت ضدی ہے اور وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولے گا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بنٹی کبوتر بھی ٹنٹنی کے ساتھ آ جاتا ہے اور کالو کوا کو کہتا ہے، کالو کوا، تم اپنی ضد چھوڑ دو اور دروازہ کھول دو۔ کالو کوا دروازہ نہیں کھولتا۔ بنٹی کبوتر ٹنٹنی کو کہتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم ہی اس کو سنبھالو، اور چلا جاتا ہے۔ ٹنٹنی بہت پریشان ہوتی ہے، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت تیز بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ کالو جی، اس تیز دھوپ کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، دروازہ کھول دو، مجھے بھی اندر آنے دو، باہر بہت گرمی ہے، پلیز کالو دروازہ کھولو۔ ٹنٹنی پھر بنٹی کبوتر کے گھر جاتی ہے، اس کو کہتی ہے، مجھے اپنے گھر جگہ دے دو۔ ہم 2 ہیں اور ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، ہمارے گھر جگہ نہیں ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ٹنٹنی رستے میں ہی درخت پر کسی گھونسلے میں لیٹ جاتی ہے۔ ادھر لیٹے ہی لیٹے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ادھر ہی بنٹی کبوتر اور اس کی بیوی راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹنٹنی کو دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں اور بنٹی کبوتر کہتا ہے، ارے یہ تو ٹنٹنی ہے اور یہ یہاں کہاں سو رہی ہے؟ لگتا ہے بیچاری تھک گئی ہوگی، اسی لیے یہاں پہ سوئی ہوئی ہے۔ ارے نہیں، یہ مر گئی ہے، اگر ہم اسے اپنے گھر جگہ دیتے تو اس بیچاری کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مصیبت میں اور کسی مجبور انسان کی مجبوری میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دو، اس سے آپ کی ٹنٹنی کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ تھینک یو۔